الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين 17واں پارہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ اور البتہ تحقیق عطا کی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت من قبل وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ کہ ہم ان سے باخبر تھے۔ کل کے درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا کہ انہوں نے اپنے باپ سے کس طریقے سے کلام فرمایا اور کتنے باادب طریقے سے اپنے والد کو ان کی غلطی پر آگاہ فرمایا، اور آج کے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو بھی سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے ما هذه التماثيل، یہ کیسی تمثیلات ہیں، مورتیاں ہیں، التي انتم لها عاكفون، جس کے اوپر تم اعتکاف بیٹھتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بھی اور اپنی قوم کو بھی سمجھا رہے ہیں۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ گھر کی اصلاح بھی ضروری ہے اور معاشرے کی اصلاح بھی ضروری ہے، کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا گھر سے کی، اپنے باپ کو سمجھایا، پر گھر پر اکتفا نہیں کیا کہ جب تک گھر بہتر نہ ہو تو میں دوسری جگہ کیوں کہوں، نہیں، باپ کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو بھی سمجھایا۔ بہت سے ہمارے معاشرے میں ایسے ساتھی ہوتے ہیں کہ جب ان سے دین کی بات کی جائے تو کہتے ہیں اپنا گھر دیکھا ہے، پہلے اپنے بچوں کو دیکھا ہے آپ نے، پہلے اپنے گھر کی خبر لو پھر ہمیں بتاؤ۔ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا دستور یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے، گھر کی اصلاح بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کی بھی اصلاح ضروری ہے، اور گھر والے اگر اس راہ راست پر آ جائیں تو فابہا، اور اگر معاشرے میں کوئی راہ راست پر آ گیا تو وہ ذریعہ نجات بن جائے گا ہمارے لیے۔ اور پھر دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اعتکاف کا جو طریقہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے چلا آ رہا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کے اوپر تم جا کے اعتکاف بیٹھتے ہو، اور پھر فرمایا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، وہ قوم کہنے لگی کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طریقے سے عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، تو فرمایا قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی فی ضلال مبین، بڑی غلطی پر تھے۔ اب یہاں سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوا کہ کچھ لوگ جاتے جاتے کچھ ایسی غلط طریقہ گھر پہ چھوڑ جاتے ہیں، غلط رسم گھر پہ چھوڑ جاتے ہیں کہ دادا جانے کے بعد اب اس رسم کو بیٹا کر رہا ہے، بیٹے کے بعد اب پوتا کر رہا ہے، پوتے کے بعد پوتا کر رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ دین اسلام کا حصہ نہیں ہے، تو آگے سے یہ جواب ملتا ہے یہ تو ہمارے بڑے سے چلتا آ رہا ہے، ہمیں تو نہیں پتا، یہ تو بڑوں سے چلتا آ رہا ہے۔ تو بڑوں کو تاکید ہے کہ کوئی ایسا کام کر کے نہ جائیں کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے نامہ اعمال میں بجائے نیکیوں کے آنے کے گناہوں کے آنے کا طریقہ شروع ہو جائے اور راستہ کھل جائے۔ تو یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ بحیثیت باپ کے
بحیثیت مرد کے، بحیثیت گھر کے سربراہ کے، کہ ہم کوئی ایسا رسم، ایسا طریقہ یا کوئی ایسی بدعت جاری کر کے نہ جائیں کہ میرے مرنے کے بعد، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے اس رسم پر یا اس ڈگر پر چل پڑیں اور وہ ہمارے لیے وبال بن جائے۔ اور فرمایا قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، قوم نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تو ہمارے پاس حق لے کر آیا ہے یا ہم سے صرف مذاق کر رہا ہے؟ تو پھر فرمایا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاہدین، فرمایا کہ نہیں، میں بلکہ اس رب کی دعوت لے کر آیا ہوں جس رب نے تمہیں بنایا اور تمہیں تمہارے آباء و اجداد کو بنایا، اور میں اس رب کی ربوبیت پر گواہ ہوں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع دیکھا، موقع پاتے ہی دیکھا کہ بت ہیں رکھے ہوئے ہیں اور قوم ہے وہ میلے پر گئی ہوئی ہے، تو کیا کیا کہ کلہاڑا لیا اور چھوٹے چھوٹے جتنے بھی بت ہیں ان کو کاٹ ڈالا، جزاز ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور جو بڑا بت تھا اس کے ہاتھ میں کلہاڑا تھما دیا۔ جب یہ قوم واپس آئی اور دیکھا کہ ہمارے تو نعوذ باللہ خداؤں کے ساتھ تو کچھ اور ہو چکا ہے، اب بھی کس نے کیا؟ کہا کہ وہ ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، یہ اس نے کیا ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ثبوت تو یہ ہے کہ بڑا بت موجود ہے، کلہاڑا اس کے ہاتھ میں ہے، تو عقلاً نقلاً یہی بات ہے کہ اس نے ہی ان کو مارا ہوگا۔ تو پھر اس قوم نے کہا کہ اے ابراہیم تو کیسی باتیں کرتا ہے، یہ تو بول ہی نہیں سکتا، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو کیسے کاٹ سکتا ہے یہ دوسروں کو؟ تو پھر فرمایا کہ جب وہ بول ہی نہیں سکتا، کاٹ ہی نہیں سکتا، تو پھر کیوں اس سے مانگتے ہو؟ کیوں اس کو داتا بنا کے رکھا ہوا ہے؟ کیوں اس کو معبود بنا کے رکھا ہوا ہے تم نے؟ اب اس واقعے سے ہمیں کیا بات معلوم ہوئی؟ ہمیں دین کی دعوت، دین کے اسلام دوسروں تک پھیلانے کے کئی طریقے قرآن کریم سے معلوم ہوئے۔ پہلا طریقہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور پیچھے واپس آئے تو سامری نے وہ بچھڑا اور معبود بنایا ہوا تھا اور پکڑا، حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی مبارک کو اور سر مبارک کے بال کو پکڑا۔ یہ طریقہ بھی ہے کہ سمجھانے کا بھائی۔ دوسرا طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے کہ کیا کیا کہ بتوں کے سر ہی کاٹ دیا اور ان کو کاٹ کاٹ کے رکھ دیا۔ ایک دعوت کا طریقہ یہ بھی ہے، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام بت اٹھائے اور مکہ سے بیت اللہ سے نکال کے پھینک دیے۔ معلوم ہوا کہ یہ دعوت دین کا اسلوب مختلف ہے، کوئی کسی طریقے سے کام کر رہا ہے، اس موضوع پر کوئی کسی طریقے سے کام کر رہا ہے، ان کا ثبوت قرآن اور حدیث سے موجود ہے۔ اور میں کہتا ہوں آج اگر ایسا بھی ہے، ہم میں سے ہر ساتھی یہ کرے کہ گھر سے وضو کر کے آئے اور آستینیں چڑھی ہوئی ہونی چاہیے، اور پتہ چلے کہ جب ہم گھر سے باہر آئیں تو اب وضو کر کے آ رہے ہیں، اب پانی بھی لگا ہوا ہے، اب آہستہ آہستہ اس کو نیچے کرتے آ رہے ہیں، کسی نے دیکھ لیا کہ یہ مسجد جا رہے ہیں نماز کے لیے، یہ بھی طریقہ ہے۔ اور کسی نے یہ بھی طریقہ ہے کہ اپنا وقت وغیرہ نکال کر اور اس کام کے لیے کسی اور جگہ پر جا کے بتایا جائے، سمجھایا جائے، بھولے ہوئے مسلمانوں کو ایک طریقہ بتایا جائے کہ بھئی ہم اپنا سبق بھول چکے ہیں اور ہمارا سبق یہ ہے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں کہ بتوں کو بھی کاٹ ڈالا، ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ اور پھر طریقے کے اندر دیکھیں، مصلحت دیکھیں، عقل تو یہ تقاضا کرتی ہے کہ سب سے پہلے بڑے بت کو مارنا چاہیے تھا، سب سے پہلے غصہ اس پہ نہیں، مصلحت کے تحت۔ تو یہ کام بھی اگر ہم مصلحت کے ساتھ، طریقت کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث کے طریقے سے اگر یہ کام کریں گے تو کہیں ٹکراؤ نہیں آئے گا۔ اور اگر ہم خود ساختہ کر لیں گے، خود بنا لیں گے تو یقیناً کہیں نہ کہیں ٹکراؤ آ ہی سکتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، بس جس نے عمل کیا نیک وہو مؤمن، اور شرط یہ ہے کہ وہ عمل کرنے والا مومن ہو، فلا کفران لسعیہ، ہم ناقدری نہیں کریں گے اس کی کوشش کی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کو لکھ لیں گے۔ قرآن کریم کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ فرمایا گیا کہ جس نے بھی عمل کیا، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جس نے بھی نیک اعمال کیے، شرط یہ ہے کہ وہ عمل کرتے ہوئے مومن ہو، تو فرمایا کہ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِ، ہم اس کی نیکی کو ایسے ناقدری کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم اس کو لکھیں گے، اس کا ضرور بدلہ دیں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ رمضان گزر رہا ہے، آج ماشاءاللہ 17ویں تراویح ہم نے پڑھ لی، پتہ نہیں ہماری بخشش ہوئی یا نہیں ہوئی، پتہ نہیں میرے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، پتہ نہیں میری تراویح قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ میرا رب کہہ رہا ہے کہ وہ مؤمن، ہم نے اگر یہ نیک اعمال کیے ایمان کی حالت میں، ضرور قبول ہوگی۔ من قال لا الہ الا اللہ فہو مؤمن، کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، ترمذی شریف کی روایت ہے، وہ مومن ہے۔ تو ہمیں یقین ہے کہ ہمارے رب نے ہماری جملہ عبادات کو قبول کر لیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِن، لفظ مومن ہے۔ بہت سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ بہت ہم نے دیکھا کہ غیر مسلم ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے کے نہیں بلکہ ویسے انسانیت کے اوپر خرچ کرتے ہیں، انسانیت کے نام پہ وہ اپنا پیسہ بہا دیتے ہیں، لیکن ہے غیر مسلم، اب کیا کیا جائے، وہ ان کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ میرا قرآن کہتا ہے وَهُوَ مُؤْمِن، قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں، ان کا ایمان نہیں ہے تو اب وہ ایمان نہیں ہے تو ان کو وہ چیز نہیں ملے گی۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ ایک ہے مال خرچ کرنے سے دوسرے مال کا آ جانا، ایک ہے کہ مال خرچ کیا تو دوسرا مال آ گیا ہمارے پاس، اور دوسرا ہے کہ ہم نے مال خرچ کیا، دوسرا مال بھی آ گیا پلس ہمیں ثواب بھی مل گیا۔ یاد رہے مسلمان مال خرچ کرتا ہے، مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ثواب بھی ملتا ہے۔ غیر مسلم جب خرچ کرتا ہے، دستور خداوندی یہی ہے کہ خرچ کرو گے اور مال آئے گا، ان کو اللہ اور دے گا لیکن ثواب نہیں دے گا۔ یہ فرق ہے ایک مسلمان کے عمل کا اور غیر مسلم کے عمل کا، اور یہ طاقت ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کی طاقت ہے۔ اور پھر آگے کیا ہے، وہ اس کا ہے یاجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ یاجوج ماجوج یاد رہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کے اندر یاد یہ بھی رہے کہ تورات کے اندر یاجوج ماجوج کا تذکرہ تو ہے کہ یہ آئے گی، یہ قوم کیسی ہے، کیا ہے، کیسی بنی ہے، اس کے متعلق کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ٹھوس کوئی صحیح حدیث بھی موجود نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تو ہیں لیکن اماں حوا کی پیٹ سے نہیں ہے، لیکن یہ کوئی غیر مستند بات ہے، بلکہ اس کو اور لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے اس کو مستند کہا ہے، لیکن عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی۔ یاجوج ماجوج یہ یافس بن نوح جو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، یہ ان سے ہے۔ ان کی کیفیت کیا ہے، کیفیت کے بارے میں بھی بہت سے لوگوں نے مختلف اپنی آرائیں پیش کی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک بالش کے برابر ہے، بعض کہتے ہیں کہ ایک بالش نہیں، ایک باع ایک ذراع کے برابر ہے، بعض کہتے ہیں بہت لمبے تڑنگے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک قوم ہو، ایک قوم مجموعہ ہو اور ان کی کیفیات مختلف ہوں، کوئی بڑا ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی کیسا ہو، اور ان کے منہ جو ہیں چکور ہوں گے اور چوڑے ہوں گے، اور یہ ایسے آئیں گے جیسے کہ پانی جو ہے نشیبی زمین کی طرف آتا ہے اور ساری فصلیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ کوئی بات مستند نہیں ہے،
اتنی بات ہے کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے۔ اب اس کی غذا کیا ہے، کہاں ہے، کہاں ہے، اس کا ادراک بھی کسی نے آج تک، سائنس نے بھی اس کو دریافت نہیں کیا اور نہ ہی کر سکے گی۔ یہ دین اسلام کا ایک دعویٰ ہے، جو ترقی کر لیں، جتنا ترقی کر لیں، چاند پہ پہنچ جائیں، کب از وقت یاجوج ماجوج تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اسلام کا ایک دعویٰ ہے، اور اسلام نے جو ہے بتا دیا ہے کہ اسلام کے آگے سب چیزیں جو ہیں ہیچ ہیں، عاجز ہیں۔ تو یہ جب یاجوج ماجوج نکلے گی، اور صحیح بات یہ ہے کہ یاجوج ماجوج بھی انسانوں کی طرح ایک انسان ہے، اور ہے یہ کہ جو سمندر سے اللہ تبارک و تعالی سمندر سے غذا ان کی طرف بھجواتے ہیں، اور وہ سمندری غذا پر آج تک گزارا کر رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا وہ یاجوج ماجوج پھر نکلے گی، اور پھر وہ انسانیت کے غذاؤں کو بھی نقصان پہنچاتی ہوئی چلی جائے گی۔ پھر ایک وقت آئے گا وہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ پھر کیا اللہ تبارک و تعالی ایک پرندے بھیجیں گے، ایک قسم کے پرندے، وہ ان کو اٹھا کر وہ کہیں ایسی جگہ پر لے جائیں گے کہ جن کا ادراک پھر نہیں ہو سکے گا کہ کہاں لے گئے۔ پھر ایک بارش آئے گی کہ زمین بھی دھل جائے گی۔ صحیح احادیث سے یاجوج ماجوج کے متعلق اتنی باتیں صرف معلوم ہوتی ہیں، باقی اپنی طرف سے کہنے والے کو بہت سے کہہ دیتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا کان ہوگا کہ ایک کان وہ نیچے بچھاتے ہیں تو دوسرا کان اوپر اوڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ ایک آرائیں ہیں، کوئی مستند بات نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔